السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، لیا کہ کچھ مقصرین تقلیدی اور اصولی حضرات نے میری ایک مجلس پر اعتراض کیا کہ ممتاز نقوی صاحب دوران مجلس شرک کر رہے تھے۔ سامعین گرامی کا سب سے پہلے ہم اس کلپ کو ملاحظہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے اعتراض کا مکمل جواب دیتے ہیں۔ لیٹس واچ۔ کہ حجت سے مراد کیا ہے؟ حجت کہا کس کو جاتا ہے؟ حجت کی تعریف کیا ہے؟ بیٹن جو پردہ غیب میں بیٹھ کر کائنات کے ہر بھوکے تک روزانہ رزق پہنچا دے اسے حجت۔ جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں اس مجلس کے دوران یہ عرض کر رہا تھا کہ حجت سے مراد یہ ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کسے کہا جاتا ہے کہ جو پردہ غیب میں بیٹھ کر کائنات کے ہر بھوکے تک رزق پہنچا دے اسے حجت کہا جاتا ہے۔ اب ان کو یہ اعتراض تھا کہ رزق تو فقط اللہ دیتا ہے، لہٰذا ممتاز نقوی صاحب یہاں پہ شرک کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی کا ان احباب کی خدمت میں سب سے پہلے ان کے اپنے بہت بڑے گرو گھنٹال کہ جن کے بغیر ان کا نظام تقلید اور ولایت فقیہ کا نظام ہی نہیں بچتا، اور وہ کون ہے؟ یہ خمینی صاحب، ٹھیک ہے، مجتہد خمینی صاحب کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ مصباح الہدایہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 273 پر ہم جب چلتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کہ معصوم کا مقسم رزق ہونا، یعنی معصوم رزق تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ باقاعدہ پرواز در ملکوت، یہ بھی خمینی صاحب کی اپنی کتاب ہے، اس کا حوالہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 228 میں حضرت امام صاحب الزمان والعصر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام زمانہ علیہ السلام جزیات فطرت میں جس حرکت کو چاہتا ہوں آہستہ کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تیز کر دیتا ہوں، اور جس رزق کو چاہتا ہوں وسیع کر دیتا ہوں، اور جس رزق کو چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، گھٹا دیتا ہوں۔ یعنی رزق کسی کا بڑھانا یا گھٹانا میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی کو رزق دوں یا نہ دوں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اور کیوں ہاتھ میں ہے؟ کیونکہ سرکار ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور خمینی صاحب نے صفحہ نمبر 272 پر باقاعدہ لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا مظاہر اسماء و صفات ہونا، یعنی یہ جو معصومین علیہ السلام ہے یہ اللہ کے تمام اسماء اور صفات کا مظاہر ہیں، مظہر ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی صفت ہے، خلق کرنا، رزق دینا، پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو ہر صفت تجلی کرتی ہے تو آل محمد کے ذریعے، ظاہر ہوتی ہے تو آل محمد کے ذریعے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اب بھی اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہم قرآن کے لحاظ سے بھی ان کی تھوڑی سی تسلی کر دیتے ہیں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ قرآن کریم سورہ انفال ہے، سامعین گرامی کا سورہ انفال کی آیہ مبارک 17 ہے، تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فرمایا تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے میرے حبیب جو مٹھی پر خاک آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اب قتل کس نے کیے تھے؟ علی نے اپنے ذوالفقار سے منافقین کو، کافروں کو قتل کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے قتل نہیں کیے بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا۔ علی قتل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں قتل کر رہا ہوں۔ نبی کنکریاں پھینکتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں کنکریاں پھینک رہا ہوں۔ تو جن کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہو سکتا ہے، جن کا کنکریاں پھینکنا اللہ کا کنکریاں پھینکنا ہو سکتا ہے، تو پھر جو کلنا محمد ہے ان 12 میں سے 12ویں آقا کا رزق دینا، اللہ کا رزق دینا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سامعین گرامی کا اللہ رزق دیتا ہے، رزق یقیناً جو ملکیت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ معصومین علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار دے دیا، اللہ نے انہیں عہدہ دی دیا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی آنکھیں ہیں، یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ تو رزق جہاں بھی پہنچتا ہے انہی کے ذریعے پہنچتا ہے، اللہ نے ان کو رازق بنایا ہے، رزق دینے والا بنایا ہے۔ سامعین گرامی کا تو اب بھی اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ ان کا رزق دینا در حقیقت اللہ کا رزق دینا ہوتا ہے، ان کا خلق کرنا در حقیقت اللہ کا خلق کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر باقاعدہ خمینی صاحب نے لکھ دیا کہ امام زمانہ علیہ السلام جس رزق کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام رازق ہیں بقول خمینی صاحب۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ان کے مقدر کی بات ہے، کیونکہ علی بادشاہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، امام زمانہ علیہ السلام ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ سامعین گرامی کا
ताज्जुब की बात है, जिनका बहलोल जन्नत बेचता है, उनका 12वां आका रिस्क नहीं दे सकता, रोटी नहीं पहुंचा सकता। तो इन अहबाब के लिए शौकत रज़ा शौकत ने क्या खूबसूरत एक शेर लिखा था कि राज़िक है अली, रिस्क तो देता है सभी को, कुछ मांग के खाते हैं तो कुछ भौंक के खाते हैं। वस्सलाम या अली।